حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنے اللہ سے باتیں شروع کر دیتا ہوں، اور جب کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، تو میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اول تو کوئی قرآن پڑھتا نہیں، وہ پڑھنے والے ہوں تو ایک فون پر قرآن بند، ہاں جی کیا کرے ہو، اور بے وقوف اللہ تجھ سے بات کر رہا تھا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تجھ سے بات کر رہا تھا۔ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تورات اللہ کا کلام نہیں ہے، کتاب اللہ ہے۔ زبور اللہ کا کلام نہیں، کتاب اللہ ہے۔ انجیل اللہ کا کلام نہیں، کتاب اللہ ہے۔ اور قرآن کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو براہ راست اللہ کی ذات سے نکلا۔ تورات لکھوائی گئی، زبور لکھوائی گئی، انجیل لکھوائی گئی، اس لیے 50 سال کے بعد ہر کتاب تبدیل ہو کے رہ گئی، اور 2 کتابوں کے نام مٹ گئے۔ تیسری کتاب وہ کتاب ہی نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، یہ تو لوقا اور متی، یوحنا اور مرقس، یہ 4 بڑے لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً ان 70 سے 110 سال کا فاصلہ ہے۔ پہلا لوقا ہے جو 70 برس کے بعد ہے، اور پھر مرقس تک 110 سال ہیں۔ 70 سے 110 سال کے درمیان ان 4 آدمیوں کی یادداشت میں جو تھا انہوں نے وہ لکھا، اس کا نام بائبل ہے۔ یہ وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، یہ کتابیں تھیں، یہ کلام نہ تھا۔ اور قرآن کلام اللہ ہے، اور قرآن کتاب اللہ ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ رمضان میں اتارا گیا ہے۔ ایک عجب بات ہے، روح طاقتور ہوتی ہے جب جسم پہ بھوک ہوتی ہے، روح میں قوت پیدا ہوتی ہے جب جسم بھوکا ہوتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا جس دن میرے اوپر فاقہ آیا اس دن میرے اوپر علم کا نیا دروازہ کھلا ہے۔ تو اللہ نے رمضان کی بھوک میں علم چھپایا ہے، ساری کتابیں رمضان میں اتاری۔ یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹے پمفلٹ صحیفے آئے، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی 2000 سال کے بعد، اور 6 رمضان کو 300 سال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی، اور 1200 سال کے بعد 12 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، اور پھر کوئی 650 سال کے بعد 21 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر قرآن کو اتارا۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ 21 رمضان تھی، پیر کی رات تھی، نصف رات گزر چکے تھے، پیر کا دن شروع ہو چکا تھا، 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے جب جبریل جلوہ نما ہوئے اور آپ کو خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور یہ آپ کی کتاب، یہ آپ کا کلام، یہ قرآن ہے جو آپ کے اللہ نے لکھ کر نہیں اتارا، اپنے نبی کے سینے پر براہ راست اتارا۔ علی قلبک نزل بہ الروح الامین علی قلبک، سیدھا میرے رب کی ذات سے نکلا اور آ کے محمد مصطفیٰ کے دل پر اترا اور دل سے زبان پر آیا۔ اس کلام کو مٹایا نہیں جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا، تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یہ نہ مٹ سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے، نہ زیر زبر میں فرق آ سکتا ہے۔ اسے اللہ اٹھائے گا قیامت کے قریب، صبح اٹھیں گے تو سارا قرآن خالی پڑا ہوگا، ایک حرف نہیں لکھا ہوگا، سارے ورق خالی، بدل نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن ایک دسترخوان ہے جس میں روح کے لیے کھانے چنے ہوئے ہیں، کہیں توحید کا کھانا ہے، کہیں رسالت کی غذا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہیں محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا بیان ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، کہیں آپ کی رحمت للعالمین کا بیان ہے، وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین، کہیں آپ کو لاڈ سے پکارا جا رہا ہے، یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا، کہیں محبت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہیں آپ کو مختلف خوبصورت لقب دیے جا رہے ہیں، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔
کہیں آپ کی سارے عالم کی نبوت کو بتایا جا رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہیں آپ کی طرف سے صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں اور آپ وکیل صفائی میرا اللہ بنتا ہے۔ وکیل دلائل پیش کرتا ہے اور گواہ قسم اٹھاتا ہے۔ قسم اٹھانا وکیل کے، جو وکیل قسمیں اٹھانا شروع کر دے تو وہ کچا پڑ جاتا ہے۔ وکیل کا کام ہے دلائل دینا، اور گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ ہمارے دیس میں عدالت میں گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ واحد ذات ہے جو اپنے حبیب کے لیے وکیل بھی بنتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے، قسم بھی اٹھاتا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى۔ قسمیں اٹھاتا ہے گواہ بن کر، دلائل دیتا ہے وکیل بن کر۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ قسمیں والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ رسالت کو چنا ہے روح کے دسترخوان پر کہ آ اس چشمے سے سیراب ہو، محمدی نظر آ، اے امت محمدی نظر آ، اے امت محمد کے نوجوان محمدی نظر آ، اے امت محمد کی بیٹی محمدی نظر آ۔ تیرا روپ، تیرا سراپا، تیری چال، تیری گفتار، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا رکنا، تیرا چلنا، تیرا بولنا، تیرا خاموش ہونا، ہر شے سراپا نبوت میں ڈھلا ہوا ہو۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آ جا، اللہ تمہیں ساری دنیا سے آزادیاں نصیب فرما دے گا کہ ایک ہے اوپر اور ایک ہے نیچے، جس سے اللہ نے عشق کیا، پیار کیا، محبت کی، حبیب بنایا، محمد کہا، احمد کہا، ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر، اور کیا کیا خوبصورت ناموں سے نوازا اور اعلان کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے نبی یہ بتا دے اوسلو والوں کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ قرآن نے مختلف جگہوں پہ قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے کہ اللہ کہہ رہا بتا دے ان کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم، جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے میں قبول نہیں کروں گا۔